اور یہاں گلف ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کمپنی میں ڈائریکٹر کے طور پر اپنے کام انجام دے رہے ہیں۔ ریاض کی محفلیں ان کے بغیر ادھوری ہوتی ہے۔ آپ کی کوششوں کے نتیجے سے ریاض میں سب سے پہلی ٹیکنیکل آرگنائزیشن فارم ہوئی تھی۔ یہ ان شخصیت میں سے ہیں جنہوں نے اردو کو عرب میں زندہ رکھا ہے۔ ان کی اردو سے محبت کی کوئی مثال نہیں۔ میں ایک شعر کے ذریعے اس شخص کو یہاں آنے کے لیے دعوت دوں گا۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے۔ میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندے سے پیار ہوگا۔ میری مراد جناب آرکیٹیکٹ عبدالرحمان سلیم صاحب، آرکیٹیکٹ عبدالرحمان صاحب۔ عزت مآب ڈاکٹر حفظ الرحمان صاحب، آج کی محفل کی صدر ٹوسٹ ماسٹر عبدالحمید صاحب، ٹوسٹ ماسٹر بزم اردو ٹوسٹ ماسٹر کے صدر، ایریا گورنرز اور محبان اردو، آج کی اس محفل میں میں اس شعر کے ذریعے آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں۔ اس انجمن کی دھیمی دھیمی روشنی بدل گئی، آنے سے آپ کے ہماری شام بھی بدل گئی۔ آپ کا ذکر موسم بہار کی دلیل ہے، چمن چمن بدل گیا، کلی کلی بدل گئی۔ مجھے ہمارے شروع سے آج تک کے سفر کے بارے میں آپ تمام کو گوش گزار کرنا ہے۔ اس پر بھی میں ایک شعر پڑھوں گا۔ تم ہی نہ سن سکو تو قصے غم سنے گا کون؟ تم ہی نہ سن سکو تو قصے غم سن سکے گا کون؟ شوق وصال ہے یہاں، لب وصال ہے یہاں۔ میں اپنے آپ کو بزم اردو کے طور پر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بزم اردو ٹوسٹ ماسٹرز کلب، میں بزم اردو ٹوسٹ ماسٹرز کلب ہوں۔ میری داستان حیات اتنی طویل نہیں، اس کو کوئی پڑھنے یا سمجھنے میں کسی کو دیر لگے، کیونکہ بڑی آزاد مزاج اور ملنسار واقع ہوئی ہے۔ اس لیے جو بھی اس کلب کو اپنانا چاہتا ہے، میں اس کو اپنے دامن میں سمو لیتی ہوں۔ جو مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، میں اس سے محبت کرتی ہوں اور اس کی زبان کو چاشنی سے بھر دیتی ہوں۔ جو میرے ساتھ کوشش کرتا ہے، میں اسے آگے ہی بخشتی ہوں۔ جو مجھے سمجھتا ہے، اسے میں راز حیات بتاتی ہوں۔ میری کوئی حد نہیں، میری کوئی انتہا نہیں۔ میری دوستی ہر ایک سے ہے، انسانیت میرا مذہب ہے، مٹھاس میری شرست ہے، اتحاد میرا نعرہ ہے، یگانگت میری کوشش ہے۔ محبان اردو، میری طرف سے بے توجہی برتنے والے خود اپنا نقصان کرتے ہیں۔ میں پھر ایک مرتبہ اس کو دہراؤں گا۔ میری طرف سے بے توجہی برتنے والے خود اپنا نقصان کرتے ہیں، مجھ سے پیار کرنے والے میرے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ میں علم و ادب کی محفلوں میں گنگناتی ہوں، میرے چاہنے والے اپنی زندگی میں ایک معیار پر پہنچ جاتے ہیں۔ میں سب کو ساتھ لے کر چل رہی ہوں، میں نے کسی کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا۔ میں سب کا دل رکھتی ہوں، میں نے کبھی کسی کی وراثت پر حریصانہ نظر نہیں ڈالی، بلکہ ہر ایک کو اچھائی اور نظم کی طرف مائل کیا ہے اور اس کو دوام بخشا ہے۔ میں اس موقع پر اپنی تھوڑی سی تاریخ بتانا پسند کروں گا۔ میرے مادر ادارے کا قیام امریکہ کے شہر کیلیفورنیا میں
1924 عیسوی میں عمل میں آیا۔ دنیا کے 116 ممالک میں 13,500 مراکز ہیں اور جس میں 4 لاکھ سے زیادہ اس کے ارکان ہیں۔ یہ دنیا کی مختلف زبانوں میں کلبز قائم کرتے ہیں۔ اس کو قائم کرنے والے کا نام ہے ڈاکٹر اسمیڈلی۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں جانتا ہوں صرف ہمارا ہی ادارہ ہے جو افراد کی خدمات کے لیے وقف ہے۔ یہ میں نے ترجمہ کیا ہے ان کی کہاوت کا۔ حضرات، شہر ریاض میں یوں تو کئی کلب قائم ہیں جو انگریزی میں چلتے ہیں، اور لاسٹ ایئر سے ایک ملیالی کلب بھی قائم ہوا ہے۔ ہم نے 4 سال پہلے سوچا کہ اردو کا ایک کلب قائم ہونا چاہیے۔ بعض ناگزیر وجوہات کی بنا پر اس کے قائم کرنے میں 1 سال تاخیر ہو گئی۔ یہاں ہمارے دوست جو ابھی آپ کے سامنے پروگرام شروع کیے، سید عتیق، وہ کوشش کر رہے تھے کچھ اور حضرات کے ساتھ مل کر، بہرحال وہ ہو نہیں پایا، 1 سال ڈیلے ہو گیا۔ اس کے بعد پھر ایک مرتبہ میرے ساتھی ٹوسٹ ماسٹر محمد مبین اور ٹوسٹ ماسٹر عبدالحمید نے مل کر سوچا کہ کیوں نہ اردو والوں کو بھی یہ ٹوسٹ ماسٹر کا ایک تحفہ دیا جائے۔ اس لیے ہم نے یہاں پر اردو ٹوسٹ ماسٹر کلب کے قیام کا فیصلہ کیا، اور اس موقع پر بھی میں یہ شعر کہنا چاہوں گا علامہ اقبال کا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلیں۔ اردو والوں کو ہم چاہتے تھے کہ وہ اس کلب کے ساتھ جڑیں اور اپنی اردو صلاحیتوں کے ذریعے اپنی قائدانہ صلاحیتیں امپروو کریں۔ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ٹوسٹ ماسٹرز اپنے امور کیسے انجام دیتا ہے۔ اس میں بذات خود اجتماع میں حصہ لینا پڑتا ہے۔ ماہواری 15 دن میں یا مہینے میں جب بھی کلب کا اجتماع ہوتا ہے، آپ کو خود سے اجتماع میں حصہ لینا پڑتا ہے۔ اس میں خود سے مشق کرنی پڑتی ہے اور اس کی تیاری کرنی پڑتی ہے۔ اس اجلاسوں کو انجام دینے کے لیے ایک ذمہ داری بھی اٹھانی پڑتی ہے، جو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ کئی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اس میں تیار شدہ تقریر ہوتی ہے، جو ایک عام فہم موضوع پر تقریر کو تیار کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے مواصلاتی کتابچے ہیں جو انگلش میں ہیں، اس کو ہم نے ٹرانسلیشن کیا ہے۔ اردو میں جو ممبرز ہیں ان کے لیے وہ پورا مواصلاتی کتابچہ جو 10 تقاریر پر 10 منصوبوں پر مشتمل ہوتا ہے، اس کا پورا ترجمہ کیا ہے۔ اس کو یہاں پر رکھا گیا تھا، جو بھی حضرات حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کی کاپی لے سکتے ہیں۔ بغیر تیاری کے برجستہ طور پر ایک تقریر آپ کو کرنی پڑتی ہے، وہ بھی ایک حصہ ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ رہنمائی کے لیے ذمہ دارانہ کردار ادا کرنے کے لیے خود کو آگے کرنا پڑتا ہے۔ اس میں مختلف کردار ہوتے ہیں جو آپ کو اپنے آپ کو اس میں سمونا پڑتا ہے۔ اس میں کوئی استاد نہیں ہوتا، اس میں آپ کو خود اپنے عمل کے ذریعے سیکھنا پڑتا ہے، اور آپ کی جستجو آپ کو معیار پر پہنچاتی ہے۔ اس میں رہنمائی کا راستہ ہوتا ہے جو آپ کو آپ کے مینٹر کے ذریعے رہنمائی کرتا ہے۔ مینٹر، اس سے آپ اپنا گول حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ انداز گفتگو سیکھتے ہیں،
اس میں آنکھوں کا تعین آپ ناظرین کے ساتھ کس طرح کرنا ہے یہ بھی سیکھتے ہیں. آپ کو اپنے اظہار احساسات کے لیے کس طرح لوگوں تک اپنی بات کو پہنچانا ہے یہ بھی سیکھتے ہیں. اس میں یہ بھی سیکھتے ہیں کہ آپ کو ایک مجموعے کے سامنے کس طرح تقریر کرنی ہے اور کس قسم کے مجموعے کے ساتھ کس طرح تقریر کرنی ہے. اس میں آپ کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ مزاح کا استعمال کیسے کریں اور کس موقع پر کریں. آپ کے ترسیر خیالات جو ہوتی ہے وہ سامعین تک پہنچانے کے لیے آپ کی رہنمائی کی جاتی ہے. اس میں ایک اسٹیج پہ پہنچ جانے کے بعد آپ کو اعلیٰ سطحی روابط کے کتابچوں میں آپ کی دلچسپی کے مناسبت سے اس کو منتخب کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے ایڈوانس ٹریننگ کے لیے، اور اس میں آپ مہارت حاصل کر سکتے ہیں. آپ کو اجتماع کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی گائیڈنس دی جاتی ہے. مرکز کے اندر اور باہر بلحاظ عہدہ خدمات انجام دینے کے لیے آپ کو گائیڈنس دی جاتی ہے. اگلی رہنمائی کے لیے منصوبے آپ کو بتائے جاتے ہیں. اس میں آپ کو اپنا مقصد بنانا بتاتے ہیں اور اس کے بعد اس کی منصوبہ سازی بتاتے ہیں. ان منصوبوں کی ترقی اور اس کے تدابیر سکھاتے ہیں. اور ٹوسٹ ماسٹر کی بہت ساری مثبت خوبیاں ہیں. اس میں یہ ہے کہ آپ کو عملی پیشکش کا تجربہ بتایا جاتا ہے. غلطیاں سدھارنے کے لیے یہ ایک محفوظ ترین مقام ہے، کیونکہ ہر کوئی یہاں آ پر خود سے سیکھتا ہے اور آپ کے ساتھ جو بھی تجزیہ نگار ہوتا ہے اس اجتماع کا وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے پاس کہ کہاں پر غلطی سدھارنے کا موقع ہے. اس میں سیکھنے اور سکھانے کے بہت مواقع ہیں. آپ کو مجموعے کے سامنے اپنی تقریر کے ذریعے خیالات کا اظہار کرنا سکھایا جاتا ہے. حضرات، اس میں آپ کو برجستہ میں بغیر تیاری کے تقریر کرنی پڑتی ہے. شروع میں یہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی بچنا چاہتا ہے اس برجستہ تقریر سے. جب جو برجستہ تقاریر کے انچارج ہوتے ہیں وہ جب دیکھتے رہتے ہیں کہ کس کو بلاؤں تو وہ ہر کوئی اپنی چہرہ نیچے کرتا ہے کہ بچ جائے. مگر یہ ایک مرتبہ آپ اسٹیج پر جانے کے قابل ہو جائیں تو اس کے بعد آپ کو ایسا محسوس ہی نہیں ہوگا کہ آپ کو کوئی دشواری ہوتی ہے. حضرات، اس کے بہت سارے اور بھی فوائد ہیں. پیچیدہ خیالات کا بہتر انداز میں جمع کرنے کا ہنر، آپ کو بہتر انداز میں سماعت کا ہنر، تعمیری خیالات کا اظہار خیال کیسے کر سکیں آپ، مجموعے کے آگے حصول اعتماد، یعنی آپ کے جو آڈینس ہیں ان سب کا اعتماد گین کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا. اور سب سے زیادہ آپ کو پابندی وقت کا ہنر سکھایا جاتا ہے. اس میں آ کر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ وقت کی پابندی سیکھنے کا بہتر موقع اس سے ہٹ کے کوئی اور پلیٹ فارم نہیں ہے. حضرات، اس میں بہت مددگارانہ ماحول ہوتا ہے جو انسان کو بہت کچھ سیکھنے میں مدد دیتا ہے. اس کے لیے ہر عمر میں لوگ اس کو جوائن کر سکتے ہیں. اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے. 60 سال میں بھی عمر میں لوگ آتے ہیں، اس میں جوائن کرتے ہیں. 70 سال میں بھی لوگ آ کے جوائن کرتے ہیں. اس میں کئی مشہور شخصیات اس کے ممبر رہی ہیں، رکن رہے ہیں. اس میں لنڈا لنگل جو ہوائی کی گورنر تھی سابقہ، وہ ہے. اس کا کہنا ہے کہ ٹوسٹ ماسٹر بہترین اور کم خرچ اور میں شخصیت سازی کا ادارہ ہے، اور اس میں آپ اگر جوائن کریں تو کچھ حاصل کر کے نکلتے ہیں. اس کے علاوہ کرس میتھیوز، ٹام پیٹر،
بیبی فیلڈ